اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام خواتین اور حضرات جو بھی سن رہے ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا درس نمبر 13 ہے۔ آج کے دن انشاءاللہ ہم جو منتخب نصاب کے دروس ہیں سلسلے کے، اس کو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے، اور آج اس درس کے بعد مجھے جو دوسرا وقت میرے میسر آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ جو کتاب ہم نے اب ابتدا سے پڑھنی ہے، ایک قدیم زمانے سے ایک ایسی کتاب جو ہر زمانے میں اپنی مثال آپ ہوتی ہے، اس کتاب کو، اور قرآن مجید تو اپنی جگہ پہ اس کی کوئی بھی دوسری مثال یا اس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں جس کو اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 سے 40 تک جو آیات ہیں وہ ان دروس میں ہم ان دنوں میں دیکھیں گے۔ ایک درس ہمارا اس کا ہو چکا ہے جس میں تمہیدی گفتگو ہو گئی ہے، جو ابھی ہم نے ابتدائی آیات پڑھی ہیں ان کے اوپر جو ہے کچھ گفتگو ہو گئی ہے۔ ایک بات یہ ہو چکی ہے کہ تورات کے جو احکام عشرہ ہیں ان کا خلاصہ ہے یہ 10 کمانڈمنٹس کا، اور یہ بھی بات پچھلے درس میں ہو گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اسلامی حکومت کے لیے سمجھ لیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک منشور دیا گیا وہ سمجھ لیں یہ ان آیات میں اس کا مینیفیسٹو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا مینیفیسٹو آف اسلام جو ہے، تو یہ ان آیات میں سمجھ لیں انہی کا ذکر ہے۔ اب ان کا ہم کچھ ترجمہ کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ کے حق کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے والدین کا حق۔ یعنی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے، اور یعنی ایک ہے خالق، ہم سب کا خالق، اس کائنات کا خالق، اور پھر ایک ہے کہ جس یعنی سیکنڈری اس پر جو ہے ماں باپ وہ جو ہے وہ سبب بنتے ہیں کسی اولاد کے اس دنیا میں آنے کا۔ تو ان دونوں تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو استعمال کیا، جیسے جب ہم فیملی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں جس رول کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اولاد اور والدین کا تعلق کتنا اہم ہے۔ تو فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ آگے فرمایا، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو
اور ان سے نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے سامنے اپنے شان نیاز مندی اور ادب کے ساتھ جھکا کر رکھو اور کہو یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جی میں ہے اور تم واقعتاً نیک ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے حق میں بہت مغفرت کرنے والا بخشنے والا ہے. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور محتاج اور مسافر کو بھی اپنے مال میں سے دو اور اپنی دولت کو بیجا نام و نمود اور نمائش کے لیے نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یقیناً اپنی دولت بیجا نمود و نمائش کے لیے اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا اور نافرمان ہے. تو مزید آیات بھی ہیں لیکن اس وقت میں نے صرف اتنی آیات کا ترجمہ کیا کہ ہم اس پہلے حصے کو مکمل کریں گے، پھر آگے جو احکامات مزید فالو اپ ہوتے رہیں گے تو ہم ان کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اکثر جو ان آیات میں یہ جو درس ہے جس کے اندر ویسے تو 40 تک آیات جو ہیں ان کا وہ داخل ہیں اس درس کے اندر، تو یہاں سمجھ لیں کہ یہ منتخب نصاب کے جو مختلف اسباق ہیں ان کے اندر یہ سارے پہلو کہیں نہ کہیں آ چکے ہیں. مثلاً یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں شرک کی مذمت اور اس کی ممانعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر، یہ سورہ لقمان کے درس میں ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں. اسی طرح اگلی بات جو اقربا یتاما مساکین کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کے لیے ان کے مددگار بننا، ان کی مشکلوں کو دور کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ مضمون بھی اس سے پہلے جو ہے وہ درس نمبر 2 جس میں آیت بر میں ہم نے اس میں ان کے اوپر بات کی تھی. اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں جس میں اخلاقی سمجھ لیں اقتدار ہیں وہ سورہ معارج کا جو درس تھا اس میں ہم نے بات کی. اسی طرح جو ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ جو مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے یہ بھی سورہ معارج میں ہم کر چکے ہیں کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہے مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. اور اسی طرح یہاں پہ آگے جا کے قتل ناحق کی مذمت آئے گی جو ہم نے سورہ فرقان کی آخری رکوع میں جب ہم نے پڑھا تھا. زنا کے بارے میں گفتگو ہوگی، زنا کی شناعت کتنا برا ہے اور اس سے جو اس کے جو اثرات ہیں معاشرے میں کہاں تک جاتے ہیں. اسی طرح ایفاء عہد کا ذکر آئے گا ان آیات پہ. تو سورہ مومنون معارج کی جو آیات تھی ان میں ہم ان باتوں کو ذکر کر چکے ہیں. اس کے بعد تکبر اور غرور، اس کی مذمت اور تواضع اور انسان کو حلم کی تلقین، یہ بھی سورہ لقمان میں آ چکی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے سورہ فرقان کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں آہستگی اور فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں. تو قرآن حکیم جو ہیں اس کے یہ مختلف مضامین کی سمجھ لیں تکرار ہے جو یہ احکام عشرہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں جن آیات کو، تو ان کی کہیں نہ کہیں تعارف ہم سب کو اچھے طریقے سے ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ لیکن یہاں پر یہ ایک اہم مقام ہے کہ ایک ساتھ یہ یعنی تورات کے اندر یہی مقام ہے، بالکل اسی طرح کی آیات ہیں تو وہاں احکام کی صورت میں جو یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں. تو اب جو ہے وہ ہم ان کے اوپر جو سب سے پہلی جو بات ہم نے پڑھی شرک کی مذمت اور اس کی جو ممانعت اسلام کے اندر اتنی زیادہ کیوں ہے. سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ ہر دین ہر مذہب میں
چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، کوئی اور جو مذہب ہو جس کو لوگ جس کا تعلق لوگ ایک آسمانی خدا سے جوڑتے ہیں، تو ظاہر ہے اب اس ایک خدا کے ساتھ تو کسی دوسرے کا میل نہیں، تو یہی شرک ہے کہ آپ نے کسی اور کو بھی کوئی اینٹی مان لیا، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو ان کے ساتھ ان کا سانجھی کسی کو سمجھ لیا. تو شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور پھر باقی تمام گناہ اس کے انڈے بچے ہوتے ہیں. انسان کے اندر کہیں نہ کہیں شرک کا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خوش کرنے کا جذبہ ہو، تو پھر باقی سارا کچھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی انسان کی زندگی میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے جو ہے وہ جھوٹ، فریبی، چوری چکاری، والدین کے ساتھ بدسلوکی، زنا کی جو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں موجودگی، یا زنا کے کسی ہلکے پہلو کی، ایک تو وہ ایکٹ ہے زنا، اس کے وہ سارے پہلوؤں پر پورا اترتا ہو، اور ایک ہے اس سے نیچے نیچے کی ساری چیزیں جو انسان کو زنا تک لے کر جاتی ہیں. ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ زنا کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ موسیقی ہے. اچھا، وہ موسیقی جو پہلی سیڑھی ہے، اب امیجن کریں کہ ایک طرف آج کل تو ہمارے ہاں گانے ہیں. ابھی میرا ایک سفر تھا اور مجھے ایک بس میں سفر کرنا پڑا 3 دن، تو اس میں نوٹس میں نے کیا، وہ ظاہر ہے بڑی لوگوں کے اندر غصہ وہ تھا کہ جی گانے لگائے جائیں، گانے لگائے جائیں. مجھ ایک کی تو کیا چلنی تھی کہ چلتی. تو کچھ موقع بھی ملا مجھے موسیقی کے اوپر غور کرنے کا، کہیں کہیں جہاں میرا داؤ چلا تو ہم نے شور مچا کے اس کو بند بھی کروایا. لیکن جس بات کو میں اس وقت رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس موسیقی کو سنیں اور سن کر اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے کیا میسج ہے جو کسی دوسرے کو دیا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جس زمانے میں گانے آتے تھے، موسیقی اس وقت بھی حرام تھی، لیکن اس وقت وہ گانوں میں جو ہے وہ ایک جو میل گانے والا ہوتا، وہ کیا اس کا میسج یہ ہوتا کہ وہ کسی کو دلہن بنانا چاہتا ہے، وہ بارات لے کر آئے گا، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کو اپنی عزت بنا کے رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ کرسچن تھے، کسی مذہب کے تھے، ان کے اندر یہ بھی ایک گانا ہے. لیکن آج جو موسیقی ہمارے ارد گرد عام ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بس ایک سیکشل کانٹینٹ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ محبت جس کو کہہ رہا ہے، یعنی میل آواز کے اندر جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بس وہ کسی طرح وہ جو سیکس سے ریلیٹڈ جو بھی انسان کے جذبات ہیں ان کو تسکین دینے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے ان کو شاعری میں ڈال کے، یعنی وہ چیز جو انسان ایک نکاح کے بعد کہیں اس چیز کو ایکسیپٹیبل ہوتا کسی کے لیے، آج اس نکاح وکاح کو جس طرح ہم نے اللہ کو، خدا کو نکال کے ہم نے کہا کہ جو ہے وہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں کہ وہ کبھی بچوں کی اسکول سے بچے بکس لے کر آئے کہ جی رمضان کے اوپر لائبریری میں کتاب ملی، تو بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا یہ انگریزوں کی لائبریری میں بھی رمضان کے اوپر ایک کتاب لکھی بھی ہے. تو میں نے کہا وہی تو گھر لے کے جائیں گے، جا کے میں پڑھوں گی. تھی جو چھوٹی سی بچوں والی کتاب، بیٹی میری پڑھنا شروع ہوئی، میں بھی بڑے غور سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ بڑے یہ نیک پرہیزگار لوگ ہیں، انہوں نے رمضان کے اوپر کتاب لکھ دی. اب اس پوری کتاب میں روزے کا ذکر ہے، اس میں کھجور پکوڑوں کا ذکر ہے، سن رائز سن سیٹ کا ذکر ہے، سب ہے، بیٹھ کے دسترخوان بچھا ہوا اس کا سب، تصویریں ہر چیز. بس یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ دعا کس سے کی جا رہی ہے، یہ روزہ کس کے لیے رکھا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے. تو پھر تو وہ ایک مشق ہو گئی کہ آپ اس کام کے لیے کر رہے ہیں. تو اب اسی نوعیت کا یہ کہانی ہے کہ وہ جو زنا ہے اب اس قدر جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں وہ کیسے منتقل ہو رہا ہے. بس وہ ایک موسیقی چل رہی ہے، ادھر لڑکیاں ہیں تو وہ جی چاہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں پہاڑی علاقوں میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انسان کسی پہاڑی علاقے میں جا رہا ہے جہاں پہ سردی شدید ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ اتنا میک اپ، فل میک اپ کر کے نکلنا کہ وہ ہر لڑکا نوٹس کر رہا ہے کہ بھئی آج تو لڑکیوں کی تیاری غضب کی ہے. ایک طرف آپ نے وہ تیاری غضب کی، ہم مولویوں کو تو کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ کہیں نا، انہوں نے کچھ کہا نہیں،
اور اسلام کے اوپر دھبا لگایا نہیں کہ یہ جی یہ اسلام تو یہ ایسا ایسا مذہب ہے، تو انسان کی جذبات کو ٹھیس پہنچا دی اس نے، انسان کے جو ہے وہ اس کو جی مورل ویلیو کو پے کرنا پڑے گا جو انہوں نے نقصان دھچکا دیا، یہ نئے نئے ڈرامے آج کے زمانے کے۔ تو اب وہ موسیقی میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے، اب کسی کو کسی کی بیوی شوہر بننے کی ضرورت نہیں، اب یہی جو ہے وہ جی ہر طرف یہی ایک لذت ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس should achieve it۔ تو یہ آج کا معاشرہ ہے ہمارا کہ جو مین مقصد ہے اس پوری زندگی کا، اصل میں تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یعنی نکاح کریں، اور نکاح جو ہے وہ اس کے نتیجے میں بایولوجیکلی جو اب بچے پیدا ہوں گے تو اس طرح سے وہ ایک ایولیوشن جو ہے آگے بڑھے گا۔ ایک ایولیوشن تو ہوا، آدم علیہ السلام جو تھے وہ ایک اسپیشیز میں سے ان کو چن لیا گیا، وہ آدم ہے، باقی اسپیشیز ختم کر دی گئی، اور اب اس آدم کے ساتھ حوا کے ساتھ مل کے ایک ایولیوشن ہوا، اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا کرنے تھے، اللہ نے اس دنیا کو بنانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالی اس کام کو اس لیول پہ نہیں کیا، بلکہ اب اس کام کو، ظاہر ہے بچے پیدا کرنا عورت کے لیے بہت مشکل، جو عورت اس دکھ سے، اس صدمے سے یا اس تکلیف سے گزرتی ہے اسے پتہ ہے کہ کس قدر اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے ایک بچے کو پیدا کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اسی سے اس کی جو ہے وہ جو غرق ہوتا ہے وہی تر بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک عورت کی جو ہے سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن ہے 95% یا پتہ نہیں 75% اس کی باڈی جو ہے اس میں نئے سیلز بنتے ہیں۔ بٹ اینی ویز، تو یہ جو پروسیجر ہے مرد کیوں کرے گا بھائی؟ مرد جو ہے وہ روز بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہتے ہیں، باپ کما کے لائے گا بل دے گا تو مصیبت ہو گئی۔ تو شادی اللہ نے تو اپنے اس منصوبے کو آگے کرنا ہے، انسانوں کے لیے تو مصیبت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین حکمت سے کیا کیا کہ اس ایکٹ کے ساتھ ایک ایسی لذت کو جوڑ دیا کہ جس کے لیے لوگ اس کام کو کرنے کے لیے بےتاب اور بے چین رہیں۔ تو اب اصل مقصد کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اب عوام الناس بس کس کام کے لیے زندہ ہے؟ اس ایکٹ کے لیے جو کہ ایک اضافی تھا، جس کے اندر شیطانی ایلیمنٹ ہے، روحانی ایلیمنٹ جو جس کام میں تھا اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ شادیاں ہوں جائز طریقے سے، اللہ کے یہ نہ ہو وہ جیسے ابھی انہی بنی اسرائیل میں ہی آگے جا کے آتا ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ، ان آیات کا ذکر ہمارے تلبیس ابلیس کے درسوں میں آیا تھا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے اوپر اپنے پیادے، اپنے گھوڑے لاؤں گا، اور یہ جو ہیں یہ ان کو جو ہے صوت میں، ان کو آواز کے ذریعے سے، اور ان کی شراکت کروں گا ان کی اولاد میں اور ان کے مالوں میں۔ تو آج جب وہ شیطان کے شراکت والے بچے، پارٹنرشپ کہتے ہیں نا اردو انگلش میں ہم، تو پارٹنرشپ جب ہو جائے آدم کے بچے میں شیطان کی، تو بس پھر آدم تو نہیں بچتا، وہ تو بس پھر شیطان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہماری دنیا ہے کہ ہم یہ سوچ سمجھ سے تو بالکل خالی ہوئے کہ اب ہماری جو دنیا میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز چاہیے، وہ چیز حاضر کی جائے۔ تو یہاں پہ بھی سب سے پہلا ذکر جس بات کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو شرک ہے وہ نہ ہو، کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی توحید کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی اسلام کیونکہ دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے، تو لہٰذا اسلام جو بھی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس میں توحید کو مرکز، اس کی حیثیت دینا چاہتا ہے، اور شرک کا جو ہے مکمل استحصال چاہتا ہے، یعنی جہاں شرک کا شائبہ بھی نظر آئے تو وہاں اس کو جو ہے وہ محو کرنا، اور اس کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے کہ یہاں جو ہے تو ہمارے یہاں جو مولوی ہیں، دروس ہیں دینے والے، یا جو بھی دینی تعلیم دینے والے لوگ ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ شرک کیا چیز ہوتی ہے اور توحید اس کی یعنی ضد ہے، تو توحید کیا چیز ہے، ایک اللہ کی بندگی سے کیا مراد ہے۔
تو وحد اللہ جسے کہتے ہیں اللہ کو ایک کر دینا اس کی ذات میں، کہ ہر انسان کو یہ لگے کہ دوسرے انسان کے بارے میں کہ یہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں پسند، اس کا کوئی اگر کوئی انسان سمجھ نہ سکے تو اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ ہے کون جس کے لیے یہ انسان اتنا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے یہ جو ہے وہ سمجھ لیں اس کی محبت میں جو ہے وہ گم رہتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ہر معاشرے کی تشکیل کا بنیادی مقصد، جب یہ نقطہ ٹھیک ہوگا تو آگے اٹھنے والی یہ پوری عمارت ٹھیک ہوگی۔ یہ وہ پہلی اینٹ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پہلی اینٹ آپ نے غلط لگائی، ٹیڑھی لگائی، اب آپ اس کے اوپر عمارت تو سیدھی بنا رہے ہیں، اس اینٹ کے حساب سے تو سیدھی چل رہی ہے اوپر، لیکن وہ ٹیڑھی ہے عمارت، کیونکہ پہلی اینٹ آپ نے ٹیڑھی لگائی۔ تو پہلی اینٹ اگر آپ نے صحیح لگائی ہوگی تو پھر اس کے اوپر اٹھنے والی عمارت بھی سیدھی ہوگی۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بڑا فیصلہ کن انداز ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا کہ تیرے رب نے طے کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کی سوائے اس کے۔ اور ان آیات کے تقریباً اختتام پہ بھی اسی توحید کا ذکر ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرا بیٹھنا، یعنی ایک مزید جو ہے اینڈ میں ہم دیکھیں گے ان آیات کے، وہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے۔ تو یہ دونوں باتیں فی الوقت شرک فی العبادت اس کی نفی کر رہی ہیں، اور یعنی عبادت میں کسی اور کو، بندگی میں عبادت میں کسی اور کو اللہ کا شریک یا ثانی ٹھہرانا، یعنی سا کے ساتھ 3 نقطے والوں کے ساتھ ثانی یعنی مثنیٰ 2 ایک سے زیادہ ٹھہرانا۔ مگر دنیا میں شرک کی سمجھ لیں جو قسمیں ہیں ان میں ایک اور قسم بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے شرک فی الذات، یعنی کسی کو خدا کا بیٹا یا یعنی ذات میں اللہ کے کسی کو شریک ٹھہرانا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جیسے کہ یہودیوں کے ایک گروہ کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ہیں کہ عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا، اور حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اور اسی طرح عربوں میں یہ ان کی عادت تھی کہ ان کا یہ ایک معروج جو ہے وہ شرک تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو ان کے جتنے بھی بت تھے ان کے نام مؤنث تھے، جیسے لات جو ہے وہ الہ کا مؤنث تھا، اسی طرح العزا بہت بڑی دیوی تھی ان کی، اور یہ العزیز جو ہے اس کا مؤنث تھا، اسی طرح المنات، المنان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اسم ہے، اس کا مؤنث تھا۔ تو انہوں نے فرشتوں کو بھی اپنا معبود مانا ہوا تھا، اور ان کے بارے میں ان کا یہ سمجھنا تھا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اور اس زمین میں جیسے بہت ہی لطیف پیرائے میں تنقید کی جا رہی ہے کہ ہوش مندو تم نے اللہ کو جو ہے وہ الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، جیسے قرآن میں آتا ہے افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا تم اپنے رب کو جس نے تم کو چن لیا ہے، یعنی کیا تمہارے رب نے تم کو تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے، اور اپنے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں اختیار کی ہیں۔ تو انکم لتقولون قولا عظیما، تو جان لو کہ یہ بات تو جو تم اپنی زبان سے نکال رہے ہو وہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ الہ کی یعنی اللہ کی جناب میں بہت بڑی جسارت ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو سمجھ لیں کہ ان آیات جو ہیں، ان آیات کے ابتدا میں جو ہے وہ یہی مضمون ہے، اور اگر ہم آگے جا کر دیکھیں ان آیات کے تو ان آیات کے آگے بھی یہ سمجھ لیں کہ آخر میں جو ان کے اسی طرح کا جو مضمون ہے، یعنی توحید سے ہی متعلق مضمون جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو بالکل آپس میں اوپر اور نیچے سمجھ لیں دونوں طرف ان آیات میں، اور قرآن مجید نے اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات بھی یہاں پہ نقل کی ہے کہ یہ دوسرے مقامات پر ہے قرآن مجید میں، کہ یہ کئی مقامات پر ہے قرآن میں۔ تو یہ یہاں پر آیت نمبر 40، یہ جو ہماری آخری آیت ہوگی اس درس کی، وہاں پہ اس کا ذکر ہے، لیکن آج میں نے اس کا ذکر کر دیا
کہ یہ سمجھ لیں ایک بریکٹ ہے جو بن رہا ہے توحید سے متعلق. تو اس طرح سے قرآن مجید میں ایک تو موضوعات کی اکثر تکرار بھی ہمیں ملتی ہے، اور پھر اس طرح سے موضوعات بھی ملتے ہیں کہ ایک سمجھ لیں بریکٹس کی صورت میں ایک شروع میں اور آخر کی آیات جو ہیں ان میں ایک مناسبت موجود ہوتی ہے. تو اب اگلا جو مضمون ہے اس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، یعنی شرک جو ہے وہ ظاہر ہے اب ایک بہت طویل موضوع ہے، سورہ لقمان میں اس کے اوپر بات ہو گئی ہے. یہاں پھر صرف ہم مختصر حوالہ دیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس عبادت میں شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ سمجھنا کہ جو اللہ کے پاس صفات ہیں اور جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، جو علم ہے، وہ کسی اور کے پاس بھی ہے. جیسے ایک دفعہ ایک بہن نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ سمجھا یہ رہی تھی کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے مس کیریجز ہوتے تھے، اور میں ایک شخص کے پاس گئی اور اس نے مجھے ہاتھ دیکھ کے بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور ہاتھ دیکھ کے اس کے بعد میرے فلاں فلاں اولاد ہو گئی. تو بڑی خوش تھی اس علم کے بتانے والے کے اوپر کہ اس علم کے ذریعے دیکھیں اس نے مجھے اتنی سالڈ گفتگو جو ہے وہ بتا دی. اب ظاہر ہے اس پر کلام کیا جا سکتا ہے، سب سارے علوم جو ہیں ظاہر ہے یہ اس علم کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جو شیاطین کے ذریعے، جنات کے ذریعے، گمان کے ذریعے اندازوں کا علم ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ایسا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ایسٹیمیٹڈ علم ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا تقدیر، تو وہ کتنا ایکیوریٹ علم ہے کہ وہ ایک بال کے برابر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی جب وہ علم جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندازوں کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھتا ہے تو ہم 100% وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ دعا کرنے میں کسی کو شریک ٹھہرانا. وہ جب ہمارے دورہ ترجمہ قرآن جو بہنیں انٹرسٹڈ ہوں تو جو حوامیم کا جو پورا سلسلہ ہے اس کے دروس سنیں، تو ان میں آپ کو توحید کی تمام جو ہیں وہ سمجھ آ جائے گی کہ نہ اللہ کے سوا کسی سے انسان اپنی حاجتوں کو رکھے، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید رکھے کہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کی جو طاقت ہے، جو قدرت ہے اللہ کی، اس میں کسی اور کے بارے میں یہ سوچیں کہ کسی دوسرے کے پاس بھی یہ طاقت اور قدرت ہے. اور اسی طرح اللہ کی بندگی میں عبادت صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی جائے، اور کسی اور کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک دفعہ جو ہے ہمیں شریعت اتار دی، اب اس کے بعد کوئی بھی انسان یہ کہے کہ جی استخارہ کر لیتے ہیں، یا فلاں جو ہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو میرے حق میں اچھا ہے وہ ہو جائے، تو بھائی اب حق میں اچھا نہیں ہوگا. شریعت اترنے کے بعد یہ تو شرک ہو گیا. اللہ اتار چکا آپ کے لیے فل سٹاپ کے ساتھ اللہ کا حکم سود کے معاملے میں. فرض کر لیں کہ اب سود کے معاملے میں اللہ اتار چکا، لیکن اب ہم سود کے گھر لینے کے لیے یہ کہیں کہ جی فلاں فلاں مولوی سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے حق میں جو اچھا ہے وہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری اس کے بارے میں ہمارے فلاں بندے کا یہ گمان ہے کہ وہ مکمل نہیں اتری تھی، اور اب اس بندے کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر جو کچھ اس کی زندگی میں وقوع پذیر ہوگا وہ بہتر ہوگا. ایسے نہیں ہوتا بھائی، یہ تو شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر چکا ہے، یہ اتر چکی ہے، یہی تو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے طے کر دیا ہے. شریعت ہمیں دینے کے بعد اللہ طے کر چکا ہے کہ who is who and what is what. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تم اس اللہ کے لکھے ہوئے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہو. کیا تم قربانیاں دے کے آگے بڑھو گے یا تم پیچھے رہو گے؟ تو شرک جو ہے نہ ذات میں ہو کہ انسان کسی اور کو اللہ کا جو ہے وہ یعنی دو مانے کہ یہ اللہ کی ذات سے ہی کوئی اور، جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا یا اور اس طرح کی جو دوسری مثالیں دی، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا جو ہے شریک ٹھہرایا جائے، اور نہ ہی اللہ کی عبادت میں کسی کو، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ دعا کرنے میں. جو مانگنا ہے، جو حاجت ہے انسان اللہ کے سامنے رکھے.
کہ اللہ تو میری اس حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو فلاں فلاں کے دل میں ڈالے گا تو فلاں فلاں میرے لیے دعا کرے گا، تو لوگوں کے دل میں ڈال۔ ویسے تو لوگوں کے دل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، ایک اللہ کافی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے میرے لیے۔ کیا ضرورت ہے مجھے، اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، کوئی مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اب یہاں اگلا مضمون جو ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ لقمان کے بھی دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پہ یوں کر کے آیت نمبر 14 میں آیا تھا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ انگریزوں کو بھی جو ہے، کسی بھی نوع کی، کسی بھی نسل کے، آج کے زمانے کے انگریز ہوں جو کسی دین مذہب کو نہیں مانتے، تو وہ جو ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ والدین بھائی والدین ہیں، اور کوئی یہ ایک آدھی نہیں۔ میرے سامنے ہزارہ اگزامپلز ایک میں اکثر دیا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ کسی کے ڈسپیوٹ میں ان کے گھر گئی، اور وہاں ان کے بیٹے نے پولیس کال کر دی تھی، شاید غالباً 18-19 سال کا، 20 سال کا وہ بچہ ہوگا، اپنی والدہ کے خلاف، اور وہاں میں بھی ان کی حمایت کے لیے موجود تھی، اور میں زیادہ بات کر رہی تھی ان کی طرف سے۔ تو وہ جو پولیس، ایک والی تھی اور 2 والے تھے، یعنی 3 لوگ آئے تھے، ایک عورت تھی اور 2 مرد تھے۔ ہمارے یہاں تو وہ پولیس والے آ جاتے ہیں گھر پہ اور پھر کہہ کے جاتے ہیں کہ اچھا بھائی صبح بھیجیں گے ہم لیڈی کانسٹیبل۔ ارے بھائی جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو گھر میں خاتون ہو سکتی ہیں، آپ کو لیڈی کو لے کے آنا چاہیے۔ تو اینی ویز، تو وہ جو بیچارے تینوں تھے، اور وہ والدہ صاحبہ اپنے بیٹے کی شکایت کر رہی تھی جس نے ان کے خلاف ان کو یہاں بلا لیا ہے، تو وہ پولیس والے بھی جو ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ مؤدب ہو کے بات سن رہے ہیں کہ ایک والدہ بات کر رہی۔ اور میرا خود بھی ایکسپیرینس ہوا، میرا بچہ ہسپتال میں تھا اور میں گئی وہاں پہ، ایک جو ہے اسپیچ تھراپسٹ تھا، وہ بیٹے کا علاج کر رہا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میں داخل ہوئی ہوں تو بیٹے کے بالکل تاثرات بدل گئے ہیں، ہر حال اس کی ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ تو اس نے مجھے جب میں کچھ بولوں تو بیٹا میرا غصے ہو، ہنسے، آنسو آئیں، ساری کیفیات اس کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ تو اس نے مجھے، اور میں بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا میرا بیٹا ناراض ہو گیا، پلیز ناراض نہیں ہو، میں نے ایسے ہی، مما ہوں نا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو وہ ہنسا اور ہنس کے اس نے مجھے کہا کہ میری ماں بھی میرے ساتھ اسی طرح بات کرتی ہے جس طرح تم بات کر رہی ہو۔ تو یہ تو بھائی دنیا کے کوئی بھی ماں باپ جو ہیں وہ اولاد ہوں، ساری دنیا میں ماں باپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ تو انسان کو فطری علم دیا ہے، انسان کی ذات کے اندر یہ علم ہے کہ اس شخص نے مجھے، میری ماں نے مجھے پیدا کیا۔ اس کی چلو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا وہ بڑا ہو گیا کہ اس نے کیا تکلیف اٹھائی تھی، ہاں جب وہ بیگم صاحبہ ان کی پریگننٹ ہوتی ہیں تو پھر تو انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں بس سب سے بڑا کام یہی ہے جو آج ہوا ہے۔ اور وہ اس ماں کو، اپنی ماں کو جس سے وہ انہوں نے کبھی اپریشیٹ کیا ہی نہیں ہوگا کہ میری ماں نے مجھے اس دنیا میں لانے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ باپ کا جو حصہ ہے اس کے اندر وہ تو صرف لذت کا ہے، اور بعد میں جب وہ بچے پیدا ہو کے ڈلیور ہوتے ہیں تو باپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کما کے لائے گا، ان کے لیے جو ہے وہ انتظام کرے گا، تو وہ پھر باپ کو بھی ظاہر ہے مسائل آتے ہیں، کھلتا ہے بچہ۔ بٹ اینی ویز، یہ جو اللہ کی طرف سے انسان کو وصیت یہاں ان آیات میں، اسی لیے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو وصیت کی گئی، انسان کو وصیت کی گئی ہے ان کے والدین کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیا کی گئی ہے، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور یہ ایسے ہی نہیں مدرز ڈے اور فادرز ڈے بنائے گئے، بلکہ یہ میں تو سمجھتی ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں کے جی بڑے رومانٹک نعرے ہیں، ماں کے تو روز ہی مدرز ڈے ہوتا ہے یا روز ہی فادرز ڈے ہوتا ہے۔ ارے بھائی کوئی ایک دن آپ ہم اپنے اوپر تصور کر کے ان باتوں کو کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں وہ تو پورے پورے سال جو ہیں اپنے اولاد کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کب ہماری اولاد آئے گی۔ ایک دفعہ ہسپتال میں میرا ایک مریض کو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو ہمارا مریض تھا اس کے برابر والے بیڈ پہ ایک مریضہ خاتون تھی، بڑی بوڑھی تھی، بیٹھی رہتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی،
وہ ہسپتال والے تو جو کھانا دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، بس نیوٹریشنل فیکٹس کے حساب سے کچھ دودھ ڈبل روٹی کوئی ایسی چیز دے دیتے ہیں کہ بندہ زندہ رہے. تو وہ انتظار کرتی رہتی کہ میرا کوئی رشتہ دار، میرے بچے آئیں تو میرے لیے کچھ وہ گھر کا بنا ہوا کوئی کھانا لے کر آ جائے. وہ ہفتوں اپنی اولاد کا انتظار کرتی رہتی. تو وہاں تو یہ معاشرہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ تو یہ تو اسلام کا احسان ہے ہم پہ کہ اسلام نے ہمیں بتا بتا کے بچپن سے ہمیں سنا سنا کے، چاہے اولاد والدین ایک بڑا طبقہ اس جیسے اللہ کے حق سے آزاد ہوا ویسے والدین کے حق سے بھی آزاد ہوا. تو یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن جو دوسری طرف جو ہے وہ یہ بات اپنی جگہ پہ بہت مسلم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک اس کے اندر جو فطری علم اس کو دیا ہے، اس کی وجہ سے چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں کچھ نہ کچھ تو اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے اتنا وہ لوگ نہیں مناتے جتنا ہمارے یہاں مدرس ڈے فادرس ڈے منایا جاتا ہے. لیکن چلیں ایک دن بھی آپ اپریشیٹ کریں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہاں تو بہت بڑی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آیات کا تعلق دیکھیں نا کہ جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا تعلق جوڑ کے لکھا ہے اس میں. اچھا، قرآن مجید کے متعدد مقامات اور بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کا حق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور یہ غور طلب بات ہے، یعنی جیسے میں نے کہا کہ جیسے دونوں ہی جو ہیں سمجھ لیں کہ کوئی بھی معاشرہ یا سماج جسے ہم کہتے ہیں وہ خاندانوں کے اجتماع ہیں، یعنی بہت سارے خاندان جمع ہو کے معاشرہ بنتا ہے یا سماج بنتا ہے، اور بہت سارے خاندان مل کر معاشرے کو کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور معاشرے کی جو اکائی ہے وہ خاندان ہے. خاندان یعنی جسے میں کہہ رہی ہوں یعنی میاں بیوی اور بچے. اور اگر وہ خاندان مستحکم ہوگا تو وہ معاشرہ مستحکم ہوگا، اور اگر وہ خاندان کمزور ہو جائے تو پورا معاشرہ بھی سمجھ لیں وہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک طرح کا فساد رونما ہوگا. یعنی وہ اینٹیں کچی رہ جائیں گی، اس کی فصیل کچی ہوگی. اور اگر اینٹیں پکی ہوں گی تو وہ اینٹ اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ جمی رہے گی، وہاں پہ بسنے والے لوگوں کے کردار اچھے ہوں گے. تو یہ جو ابتدا ہوتی ہے، ایک مشہور مفکر ہیں، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ مختلف تہذیبوں اور تمدنوں کے مطالعے میں سے انہوں نے کہا کہ میں ان کے مطالعے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی تہذیب اور کوئی تمدن اس وقت تک زوال سے دوچار نہیں ہوتا جب تک اس میں خاندان کا ادارہ کمزور نہ پڑ جائے. یہ گویا تہذیب و تمدن کے اضمحلال اور زوال کا نقطہ آغاز ہے. یہ جو ہمارے یہاں آج ہم جہاں پہنچے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. ایک جو عوام کہے گی حکومت کا قصور ہے، حکومت کہے گی پچھلی حکومت کا قصور ہے. ارے بھائی، یہاں پہ تو وہ گھر ہم نے لیا تو اس میں ہم گئے، وہاں پہ کچھ مسائل تھے، ہم نے جن سے گھر لیا انہوں نے کہا، ہم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ مسائل حل کرے تو انہوں نے کہا وہ جی پچھلے جو تھے ان کا قصور ہے. میں نے کہا یہ تو پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی پیچھے والوں کو الزام دے کر اپنے آپ کو، بھئی جو آپ کر سکتے ہو وہ تو کرو نا. تو اگر ہم غور کریں تو خاندان کے ادارے کے 3 اہم شعبے ہوتے ہیں، یعنی گوشے ہوتے ہیں، 3 اہم حصے ہوتے ہیں. شوہر بیوی ایک ان کے باہمی ربط و تعلق ہے، دوسرا گوشہ والدین اور اولاد کا باہمی ربط و تعلق، اور تیسرا گوشہ جو ہے بہن بھائیوں کے درمیان رشتہ اخوت. تو یہ 3 سمجھ لیں اینگلز کے ایک ٹرائنگل کے 3 حصے ہیں، جن میں ایک حصہ شوہر بیوی اور ان کے درمیان کے تعلقات، اسی طرح والدین اور اولاد کا آپس میں جو تعلق ہے وہ، اور اسی طرح تیسرے میں جو بہن بھائی آپس میں ہیں سبلنگز، ان کے درمیان رشتہ اخوت. تو یہ جو خاندان کے ادارے جو ہیں ان کی سمجھ لیں کہ جو یہ 3 ڈائمینشنز جو ہے اس کے مابین صحیح توازن اگر قائم رہے گا تو خاندان کا نظام مستحکم ہوگا. جہاں تک بیوی اور شوہر کے باہمی تعلق کا معاملہ، اس موضوع پر سورہ تحریم میں ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اور بہت سی بنیادی باتیں وہاں ہوئیں.
میں ان باتوں کو یہاں نہیں دہرانا چاہتی. آپ پچھلے دروس کیونکہ ریکارڈڈ ہیں, آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور باقی گفتگو جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتا ہے تو انسان کے زبان سے وہ ادا ہو جاتی ہیں باتیں, کہیں ہوگا تو وہاں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو اب یہاں پہ اس بات کو کر لیتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں والدین جو ہیں ان سے بے رخی عام ہو جائے, جو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہے بھی اسلام کے نام پر, تو یہ خاندانی نظام کو مزمحل کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہوگا. اور اگر والدین کو یہ اعتماد نہ ہو کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے گی, تو ان میں بھی خود غرضی پیدا ہو سکتی ہے. وہ کیوں اولاد کی پرورش کریں پھر, تو وہ بھی اپنے آپ کو اولاد میں جو ہے وہ کلیتاً کھپا دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں ہر والدین کو, اور اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر انویسٹ کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ نہیں ہوں گے اگر ان کو یہ پتا ہو کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا یہ بھی خیال نہیں رکھیں گے. تو اگر کسی معاشرے میں یہ قدر موجود ہے کہ بوڑھے والدین اور اولاد ان کا سہارا بنتی ہے, ان کی ذمہ داریوں کو یعنی پوری طرح نبھاتی ہے, تو والدین بھی اپنی جوانی کے دور کی ساری توانائیاں اپنے اولاد پر کھپاتے اور انویسٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں آج بھی الحمدللہ پاکستان میں بہت زیادہ, میں کہتی ہوں ہم بلیسڈ ہیں اس بارے میں کہ چاہے نہ چاہے. کل مجھے ایک بہن ہے, ان کی میں نے سٹوری تو بہت سیڈ تھی, لیکن اس سیڈ میں یہاں کوئی کسی کے لیے بھی کوئی ججمنٹ نہیں کر رہی, لیکن ایک سیڈ سٹوری کے اندر جو اس وقت میری بات سے ریلیٹڈ بات ہے وہ میں ذکر کر رہی ہوں کہ وہ 1 ماہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور پھر ان کی ڈیورس ہو گئی, اور پھر وہ ظاہر ہے کافی زیادہ بھی وہ اپنی عدت وغیرہ پوری کر کے باہر ہی آئی ہیں. وہ اپنے ذاتی زندگی انہوں نے ڈسکس کی, تو بتایا یہی کہ وہ جو شوہر تھے ان کا والدین کے اوپر اتنا کنٹرول تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک جملہ بھی مجھے نہیں کہہ سکے اور نہ کہہ سکتے تھے. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بہت سی باتیں وہ بتا رہی تھیں کہ وہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے جو ہیں وہ ان میسیجز کا جواب دیں, اجازت نہیں ہوتی تھی. رات کے 12 بجے تک میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی کہ وہ کمرے میں 12 بجے سے پہلے, یا جو بھی والدین جب ان سے اپنے سارے کام وام کروا لیتے تو وہ آتے. ٹھیک ہے, اس کا ایک برا پہلو, 2 پہلو برے ہیں, ان پہ ہم نے ہمیشہ بات کی, لیکن ایک اچھا پہلو ان تمام چیزوں میں سے کیا ہے کہ ایک اولاد جو ہے وہ اتنی فرمانبردار ہے والدین کی کہ وہ ان کی ہر غلط بات کو بھی برداشت کر رہی ہے. صحیح نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, خدمت کے لیول پہ تو کرنی چاہیے اولاد کو, لیکن ظاہر ہے ان کے کہنے پر اس طرح سے اپنا گھر برباد کرنا اگرچہ وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر وہ خود ہی, جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں فیملی سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا بھی ذہن یہی ہوتا ہے کہ جی اگر یہ جو بیوی آئی ہے یہ میرے والدین کو خوش نہیں رکھ سکتی تو مجھے بھی نہیں رکھنا اسے, تو اس میں پھر کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی جو بھی پرورش بچپن میں کی گئی ہوگی, تو اس طرح کا ذہن جب کسی انسان کا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے والدین کو پہنچنے والے ہر دکھ کو. ایک ٹیکسی والا مجھے ملا, پچھلے کافی دن پرانی بات ہے, اور بڑے ٹیکسی چلاتے وقت کوئی بات ہوئی جس پر اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو ہے وہ پچھلے دنوں میں کہیں گھومنے کے لیے گیا تھا اور اس کے والد صاحب بہت خوش ہیں. مطلب پہلے اس نے کہا کہ میں لے کے گیا, میرے والد صاحب کے چہرے کو میں نے دیکھتے ہی پڑھ لیا کہ جی یہ خوش نہیں ہوئے یہاں کے. پھر میں آگے ڈرائیو کر کے پتہ نہیں کون سی جگہ بتا رہا تھا, میں وہاں گیا اور وہ بس وہاں اترتے ہی ان کے چہرے پر جو لالیاں تھیں, اور میں اپنے والد صاحب کو میں سوچوں وہ اپنی باتیں کر رہا اور میں سوچ رہوں کہ یا اللہ یہ کس دنیا کی باتیں کر رہے کہ ایک بیٹا اس کو اپنے ماں باپ کی اتنی فکر ہے کہ چہرہ دیکھ کے وہ پہچان گیا ہے کہ جی وہ خوش نہیں ہوئے, اور چہرہ دیکھ کر تو مجھے بس پوچھنا پڑا مجبوراً کہ بھائی جان آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہوئی, وہ نہیں کرنی ہے بھائی. تو بھائی وہ سمجھ میں آیا, ایک تو وہ کیس تھا جو ہم نے بتایا کر لی ہے تو پھر یہ ہوگا.
اور تو اس بچے نے وہ پتا چلا کہ وہ بچہ ہی تھا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کہ بھئی ان کی تو سارے مرضی ان کی زندگی میں کیا ہے، شادی ہو گئی تو اب والدین خوش نہیں رہ سکتے اس بندے سے، انہیں خوش رکھنا ہے تو میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ جس نے شادی کر لی تو وہ بیوی نے آ کے جی جب اپنے رائٹس کا مطالبہ کیا تو ہمارے یہاں تو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس سے گزر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جیسے پچھلے زمانے میں عورتیں قربانی دیتی تھیں گھروں کو بسانے کے لیے، ایک دفعہ گھر بس گیا، ایک دفعہ شادی ہو گئی، وہ پوری پوری زندگیاں اپنی لگا دیتی تھیں اور کھپا دیتی تھیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کسی بچی کو کہ وہ یہ کرے، وہ شادی کے فوراً بعد ڈیورس لے کے جہاں جانا چاہتی ہے وہ جائے، اپنی زندگی کو جیسے گزارنا چاہتی ہے۔ جیسے ایک اور بچی ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب اکثر لوگوں کو میں یہی مشورہ دیتی ہوں کہ بھئی آپ ڈیڈ اینڈ تک جاتی اور دیکھتی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ڈیڈ اینڈ تک تو جاتی لیکن میری تو زندگی اس میں ختم ہو جاتی۔ تو یہ کچھ ایسے مسائل تو آتے ہیں انسان کی زندگی میں جب انسان ڈیڈ اینڈ تک جاتا ہے۔ تو خیر اینی ویز، تو یہ ہم اپنے ارد گرد اس طرح کے دو راہیں دیکھتے ہیں، بہت ہی آئیڈیل، وہ جیسے ہم نے پچھلے دروس میں بات کی تھی نا کہ جب ہم ایک بچی کی اچھی تربیت کر کے اس کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر ہم اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں برکت پیدا کرتا ہے اس شادی کے اندر۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ظلم کسی نہ کسی نہج پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر طرح کے ظلم کی بات کی، آج ہم نے خاص طور پر جو والدین سے ریلیٹڈ ایک ہمارے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں کہ یا تو والدین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ بیگمات جو ہیں وہ پہلے ہی دن سے ان کو سرنڈر کرتی ہیں اور بس وہ چھوٹے بچے بن کے بوڑھے والدین کہتے ہیں بھئی ہم تو بول نہیں سکتے، ایون یہ کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ وہ بڑی سختی ہوتی ہے بہوؤں کی طرف سے ان کو، تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں۔ تو ہم تو بھائی یہاں پہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو اللہ کے نام پر ان کو جگا سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی نیکی، جیسے ابھی آج صبح ایک بہن ہے، ان کا کچھ شادی کا مسئلہ تھا، انہوں نے طویل میسج کیا اور سننے کے بعد میں نے ان سے جو باتیں کی، مختصر ان میں سے میں نے ایک دو باتیں یہ کی ان سے کہ ٹھیک ہے سو واٹ کہ آپ کرتی رہیں جو آپ کر رہی ہیں اور آپ اس مشکل کو برداشت کرتی رہیں۔ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا دکھ کی وجہ سے، جب وہ اپنا دکھ مجھ سے ذکر کر رہی تھی تو ہم نے کہا کہ اگر آپ کرتی رہیں تو کیا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ کیا ایک عورت کو کیا سب ایسے ہی ہوا ہو جائے گا؟ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، کہیں کچھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ نیک عمل ہے انسان کا جس کو ہم نے پچھلے درس میں شاید تلبیس ابلیس کے دروس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب مجھے اپنے کسی نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھنا ہو، میں کسی مشکل میں پڑھوں تو میں اس عمل کو رکھوں اللہ کے سامنے، اللہ یہ دیکھ یہ عمل، اس سے بڑا نیک عمل کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے عدل کے نظام میں، اللہ کے اس اسٹرکچر میں جو 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر ہے کہ جس گھر میں شادی ہو کے گئی سب کچھ میں اپنے اوپر لے رہی ہوں، لیکن ایسی بچیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ آج ہم نے تو ایسی بچیاں تیار کرنا چھوڑ دی۔ تو وہ ساس بھی کبھی بہو تھی تو وہ ساس کہتی ہے میں نے نہیں کی مشکل، تو وہ پھر اپنی بہو سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اب اس کو بھی اسی بھٹی سے گزرنا ہوگا، وہ اپنا بدلہ اس سے لیتی ہے۔ تو خیر بات کرنے کی یہ ہے کہ سب سے بڑا نیک عمل کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے نا کہ کوئی ایسا نیک عمل میرے پاس آ جائے جس نیک عمل کو میں اپنی زندگی کے ہر مشکل میں اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے کہوں کہ اللہ یہ میرا نیک عمل ہے جو میں لائی ہوں، تو جانتا ہے کیسے سسرال والے تھے، کیسا شوہر تھا، کیسی ساس نندے تھیں، کیسا ماحول تھا، میری ضرورتیں، میری تکلیفیں، اور میں نے تیرے اس عدل کے نظام میں مددگار، میں نے تیری مدد کی ہے، بس اب تو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تم میں ایسی طاقت، قوت، پاور آئے گی کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ کس بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو نیک اعمال
اگر کسی کو جمع کرنے کا شوق ہے تو اس عمل کے اوپر محنت کرو. اور جب ہم یہ پھر اب کسی کو سمجھ آئے گا. شاید میں کسی بہن سے کچھ دن پہلے بات کر رہی تھی تو وہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال وہ سمجھ رہی تھی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال سے اللہ کو امپریس کیا جا سکتا ہے. نہیں بھائی، اب میں نے اگر یہ بتا دیا ہے اس نیک عمل کے تو اب سوچیں کتنی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان بچیوں کو. ان سسرالوں میں جو جلاد ہوتے ہیں ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظلم برداشت کریں. ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ جائیے اس شادی سے نکلیں، جو چاہے کریں. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ جو کرتے ہیں تو کیا ان کو کچھ نہیں ملتا؟ ان کو بہت کچھ ملتا ہے. تو یہ جو والدین ہیں، کیونکہ مسئلہ جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی وہ یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا. آپ شادی ہو کے گئی ہیں، ظاہر ہے بیٹا ہے. ہمارے ہاں تو اب یہ بہت ہی کم یہ اسٹرکچر ہے کہ بیٹا خود اپنے والدین کی خدمت کرے. اب تو بس یہی ہوتا ہے کہ جی وہ بیٹا تو شادی کر کے لاتا ہے اور اس کے بعد بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی ان کو کھلانا کب ہے، پلانا کب ہے، سلانا کب ہے، اٹھانا کب ہے، اور سارا جو ہے وہ اسی میں ہے. تو اب ہم جو بھی اگزامپلز میں دے رہی ہوتی ہوں اور جو بھی مثالیں چاہے وہ ریئل ہوں یا ان ریئل ہوں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوتی ہوں، ان میں آپ نے صحیح آپ کے لیے گائیڈنس کیا ہے خود ڈھونڈنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 100% رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے یا 100% لیفٹ پہ کھڑے ہوں گے. رائٹ سائڈ کی باتوں میں کوئی ایک ہدایت کا پہلو آپ کے لیے ہو سکتا ہے، لیفٹ کی بات میں کسی کوئی ایک پہلو ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ آگے کا اپنا لائحہ عمل بنائیں. اور کوئی نیک اعمال اگر جیسے وہ سورۃ الحشر میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر نفس کو چاہیے کہ وہ نظر رکھے، یعنی ذرا چیک کرے کہ کل وہ اللہ کے سامنے کیا پیش کرے گی. یعنی کون سا عمل ہے جو وہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اے اللہ یہ میں لے کر آئی ہوں تیرے سامنے، یہ عمل میرا. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کو، سب جانتا ہے، اس کو باریک بینی کے ساتھ پتہ ہے. کسی بندے کو آپ نہ بتائیں، اللہ کو بتائیں، کافی ہے اللہ. اور اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو بندہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ اللہ. تو یہ ہے وہ نیک عمل. اس طرح کے آج کے درس کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. تو والدین کو ہم یہ مشورہ کسی بھی بچی کو نہیں دیں گے کہ اسلام کے نام پر وہ یہ کہے کہ جی مجھے الگ گھر لے کے دیں. میں ان والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اس اولاد کے ساتھ رہیں، کیوں نہ رہیں وہ اولاد کے ساتھ. یہ کہاں کا اسلام ہے کہ اب وہ ماں باپ تو اس کو انجوائے نہ کریں، جس کا بچہ ہے وہ سسرال انجوائے کرتا ہے اس بچے کو بھائی معذرت کے ساتھ. تو یہیں تک رکھتے ہیں آج کے درس کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.